نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن آتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك وسلم عليه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توحید اور رسالت کے دلائل بیان ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ذرا اس بات کو دیکھو، اس بات پہ غور کرو کہ اگر اللہ تمہارے سننے کی طاقت، سماعت کی طاقت اور تمہارے دیکھنے کی طاقت یہ چھین لے، تمہارے کان اور آنکھیں یہ کام کرنا بند کر دیں، اللہ کا فیصلہ آ جائے اور اللہ تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، ٹپا لگا دے، دل کے اندر نہ کوئی چیز جائے نہ نکلے، دل سے اس کی صلاحیت کو اللہ رب العزت سلب فرما لے، تو وہ کون سا معبود ہے، کون سا الہ ہے، کون سا خالق ہے، کون سا رب اور پروردگار ہے اس کے سوا تمہارا، جو یہ قوتیں اور طاقتیں تمہیں واپس لا کر دے دیں۔ انسان کے پاس دیکھنے اور سننے کی طاقت اور دل سے فیصلے کرنے کی طاقت یہ اس کا اصل سرمایہ ہے، اور تمام مخلوق سے اسی بنیاد پہ اس کو ممتاز کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حواس دیے ہیں، اور ان حواس میں سے یہ دو حص، دیکھنے اور سننے کی طاقت، یہ علم کے بنیادی ذرائع ہیں۔ علم دیکھنے سے اور سننے سے علم کا حصول ہوتا ہے۔
اور علم کے یہ ذرائع پر دل کو یہ معلومات فراہم کرتے ہیں، اور انسان کا دماغ سوچتا ہے لیکن انسان فیصلہ اپنے دل سے کرتا ہے، اور انسان کا دل بتاب مخزن ہے، یہ سرچشمہ ہے احساسات کا، یہ محبت کے احساسات کا بھی سرچشمہ ہے اور نفرت کے احساسات کا بھی سرچشمہ ہے۔ دل میں کسی کو جگہ دینا یہ محبوب کی محبت کی نشانی ہے، اور دل سے کسی کو اتار دینا، نکال دینا، یہ نفرت کی علامت ہے۔ اور یہ وہ قوتیں ہیں جن کے ذریعے سے انسان اس دنیا میں فیصلے کرتا ہے اور دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ وہ اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات انسان کے سامنے پیش فرما رہا ہے کہ ذرا اس بات کو دیکھو، اس بات پہ غور کرو کہ تمہیں یہ سننے کی طاقت، یہ دیکھنے کی طاقت کس نے دی ہے، اور وہ ذات جس نے یہ قوت اور طاقت دی ہے وہ اگر چھین لے اور تمہارے دل کے ذریعے سے سوچ، فکر، تدبر اور دل کے ذریعے سے فیصلے یہ اختیار تم سے چھین لے، تو اللہ کے سوا اور کون ہے کہ وہ تمہیں یہ تو قوتیں اور طاقتیں واپس دلا سکے۔ اللہ فرماتے ہیں انظر، دیکھ لیجئے، کیف نصرف الآیات، ہم کیسی نشانیاں بیان کرتے ہیں، بار بار بیان کرتے ہیں، طریقے سے سمجھاتے ہیں۔ ثم ہم یصدفون، اور یہ اس کے بعد بھی نظر چرا جاتے ہیں، یہ پھر جاتے ہیں، یہ اس پہ سوچتے نہیں ہیں، اور اگر سوچتے بھی ہیں تو تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اپنے سوچ کو ترک کر دیتے ہیں اور پھر اپنے خواہشات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ شیطان ان کو خواہشات کے پیچھے لگا دیتا ہے، اور پھر وہ یہ نہیں سوچتے کہ تمہاری ان قوتوں کا مالک اللہ ہے، اور ان قوتوں کو اللہ کے حکم اور قانون کے مطابق تمہیں استعمال کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ، تم نے اس بات پہ غور کیا ہے، اس بات کو دیکھا ہے، إِنْ آتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً، کہ اگر اللہ کا عذاب ناگہانہ اچانک تمہارے اوپر آ جائے، یا یہ عذاب کلم کلا، تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے اور تمہارے پاس کوئی طاقت اور قدرت نہیں ہوتی کہ اس سے اپنے آپ کو بچا سکے، اگر ایسے صورتحال سے تم دوچار ہو جاؤ، حال یہلک الا القوم الظالمون، ہلاکت تو پھر اسی قوم کے لیے ہے جو ظالم ہے، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے، جو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کے بعد اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑا ہے، اپنی خواہشات کا بندہ بنا، اپنی لگام اس نے خواہشات کے ہاتھوں میں دے رکھا ہے، یا کسی اور کے نظام کا بندہ بنا ہوا ہے۔ اللہ کا حکم ایک ہے اور اس کی خواہشات تقاضے دوسرا کرتی ہیں، اللہ کا حکم ایک ہے اور وقت کا حکمران وہ دوسرے احکامات جاری کرتا ہے، اللہ کا حکم ایک ہے اور برادری اور بھائی چارہ یہ دوسری طرف اور دوسرے راستے پہ ڈالنا چاہتا ہے، اور تم اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر دوسری طرف جانے والے بن جاؤ تو یہ ظلم ہے۔ اور اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو اللہ کا عذاب ظالموں ہی کے اوپر آتا ہے۔ ہلاکت کن کے لیے ہوتی ہے؟ ظالموں کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے نافرمانوں کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے احکامات کو توڑنے والوں کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ عذاب ٹالتا ہے ان بندوں پر سے جو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ تم اگر اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے احکامات پہ عمل پیرا نہیں ہوتے، تو ہلاکت کا انتظار کر رہے ہو کہ اللہ کی طرف سے ہلاکت کا فیصلہ آ جائے اور تم نے نیست و نابود کر دیے جاؤ، اور ہلاکت تو پھر ظالموں کے لیے مقدر ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد رسالت کا بیان فرماتے ہیں، اور وہ اس بنیاد پہ
کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینے کے لیے رسالت کا راستہ اختیار فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نشانیاں تو ہر کسی کو دکھاتا ہے، پوری کائنات میں نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ انسان کے اپنے وجود کے اندر، انسان اپنے وجود پہ غور کرے، اپنی زندگی پہ غور کرے، کیسے پیدا ہوا، کیسے بڑا، کیسے پلا، کیسے جوانی کو پہنچا اور پھر ادھیڑ عمر کو اور وہ بوڑھا ہو گیا۔ اپنی اولاد کی زندگی پہ سوچے، اپنے خاندان پہ سوچے، انسان اپنی زندگی کے بارے میں سوچے، کائنات کے بارے میں۔ کائنات میں یہ اللہ کی نشانیاں بڑی بڑی ہیں، ان پہ وہ سوچیں تو اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کائنات کا خالق ہے۔ یہ بغیر خالق کے پیدا کرنے والے کے بغیر یہ کائنات وجود میں نہیں آ سکتا، اور وہ ایک ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے، اس کا شریک نہیں ہے۔ اس کے ساتھ کوئی دوسرا ہوتا تو یہ منظم نظام نہ چل سکتا۔ انسانی عقل اگر سلیم ہو، صحت مند ہو، بیمار نہ ہو تو اس نتیجے تک پہنچا سکتا ہے۔ لیکن اگلا سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کس لیے کیا ہے؟ انسان کا مقصد وجود کیا ہے؟ انسان کو دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے؟ اس سوال کا جواب انسان کی عقل دینے سے قاصر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کے جواب کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، ان پر اپنی ہدایت نازل فرمائی اور ان کو حکم دیا کہ اس ہدایت کے مطابق انسانیت کے سامنے عمل کا نمونہ پیش کرو۔ اس ہدایت میں توحید اور آخرت کے دلائل دیے گئے ہیں۔ اس ہدایت میں انبیاء کرام علیہ السلام کی ہستیاں خود اس ہدایت پہ دلیل ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ایک دلیل ہے۔ ان پہ نازل کیا جانے والا کلام قرآن مجید یہ دوسری دلیل ہے، اور پھر اس میں توحید اور رسالت کے بے شمار دلائل آفاق اور انفس سے، کائنات سے، انسان کے وجود سے دیے گئے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، یہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، دل دیے ہیں، اور وہ اگر یہ قوتیں تم سے سلب کر لے تو اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے کہ تمہیں یہ قوتیں واپس دلا سکے، اور اگر تم اس کے کہنے پہ عمل نہیں کرتے تو ظلم کرتے ہو، اور پھر اللہ کا عذاب اچانک تمہارے اوپر آئے گا، اور ظالم پھر اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر ڈالتے ہیں، ان کو دنیا سے مٹا ڈالتے ہیں۔ اس لیے تم وہی راستہ اختیار کرو، اور اس راستے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ فرمایا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم نے رسولوں کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے۔ رسول علیہ السلام یہ انسانیت کے سامنے پیغام پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو تمہارے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی سے ہمکنار ہوگی، بشارتیں دینے والے۔ اور جو لوگ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے ان کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کے قہر اور غضب سے ڈرو، اللہ کے احکامات کو توڑو گے تو دنیا میں بھی عذاب سے دوچار ہوگے، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے، آخرت کی پکڑ وہ بہت ہی سخت ہے۔ اس لیے فرمایا وَمُنذِرِينَ، ڈرانے والے۔ انبیاء کرام علیہ السلام خوشخبریاں دینے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں۔ اللہ کے نعمتوں کی، اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری کے نتیجے میں اللہ کی نعمتوں کی خوشخبریاں، اور نافرمانی کی صورت میں اللہ کے عذاب سے ڈراوا، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا کام ہے۔ اس لیے فرمایا فمن آمنا، جنہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی بات مان کر دی، وَأَصْلَحَ، اپنی اصلاح کی، اپنے زندگی کو درست کیا، اپنے اعمال درست کیے، اپنے عقیدے کو، اپنے اعمال کو، زندگی کے نظام کو
اس کی اصلاح کی فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ خوف اور غم سے نجات میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے گا غم اور خوف سے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون، ان کو عذاب لگے گا، ان پہ عذاب آئے گا، ان کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا جائے گا، ہلاکت ان کا مقدر ہوگا۔ اور وجہ کیا ہے؟ ان کے نافرمانیوں کی سبب، اللہ کے احکامات کو توڑنے کے سبب، اللہ کے حکموں کو نہ ماننے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دے گا۔ اس لیے انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی استوار کرو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کو اپنی زندگی کا نظام بنا لو۔ اس میں تمہارے لیے خوشخبری ہے، اس میں تمہارے لیے اللہ کے قہر اور غضب سے بچاؤ ہے، نجات ہے، اس میں تمہارے لیے خوف اور غم سے تدارک ہے، اور اگر اس راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستے اختیار کرو گے تو پھر تمہارے لیے عذاب مقدر ہوگا، اور اس عذاب سے اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دنیا میں موجود ہے۔ مسلمان 2 ارب 200 کروڑ سے زیادہ مسلمان دنیا میں بس رہے ہیں۔ مسلمانوں کی آزاد ریاستیں ہیں، مسلمان حکمران بھی مسلمان ہیں اور رعایا بھی مسلمان ہیں، لیکن زندگی کا نظام وہ کہیں اور سے لے رہے ہیں۔ وہ انبیاء کرام علیہم السلام اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پہ چل پڑے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہم دوسروں کے دستے نگر ہیں۔ ہم ان لوگوں کو ہم نے حکمران چنا ہے جو اللہ کے احکامات کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اور وہ خود بھی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اپنی قوموں کو بھی اللہ کی نافرمانیوں پہ مجبور کر رکھا ہے، اور عیش و عشرت کے لیے دوسروں سے قرضے لیتے ہیں، اور اپنے مال اور متاع کو دوسرے ملکوں میں فیکٹریاں لگا رکھی ہیں۔ یہ ہمارے حکمران ہیں، انہوں نے یہ نظام بنایا ہے، اور پھر IMF کے ساتھ معاہدے ہوتے ہیں، مذاکرات ہوتے ہیں، اور IMF کی طرف سے مطالبات ہوتے ہیں کہ ٹیکس لگاؤ، گیس پہ بھی ٹیکس لگاؤ، پیٹرول پہ بھی ٹیکس لگاؤ، اور جنرل سیل ٹیکس، ہر چیز پہ ٹیکس لگاؤ، ہر چیز کو مہنگا کرو۔ اور یہ مہنگائی کس لیے کہ حکمران عیش و عشرت کی زندگی گزار سکیں، اور عوام پہ دنیا کی یہ زندگی تلخ کر دی جائے۔ اس سے نجات کا راستہ یہی ہے کہ ہم ان لوگوں کو اپنا حکمران بنائیں جو اللہ کے تابع فرمان ہوں اور اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے والے ہوں۔ اس وقت مٹھی بھر یہود، انہوں نے یورپ اور امریکہ کو اپنی سازشوں کی آماجگاہ بنا رکھا ہے، اور ان کو اپنے پشت پہ لگا رکھا ہے، اور مسلمانوں کی سرزمین فلسطین، یہاں سے 1948 سے مسلمانوں کو بے دخل کیا گیا ہے، اور اس کے بعد مسلسل جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں جو مسلمان ہیں ان پہ زیادتیاں کی جا رہی ہیں، اور 7 اکتوبر کو ایک کارروائی ان مظلوم مسلمانوں نے کر ڈالی، اور اس کے بعد ان مجاہدین کا مقابلہ کرنے کے بجائے یہ سازشی یہودی ہوائی جہازوں کے ذریعے سے بچوں پہ، خواتین پہ بم برسا رہے ہیں، ہسپتالوں اور اسکولوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور 11,000 مسلمان شہید ہو چکے ہیں، جن میں اکثریت بچوں اور خواتین کی ہے۔ اور
اس کے ارد گرد مسلمان ممالک ہیں، لیکن کسی مسلمان حکمران کو، کسی مسلمان جرنیل کو یہ توفیق نصیب نہیں ہو رہی کہ وہ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کو پہنچیں اور ان ظالم یہودیوں کا قلع کما کر دیں، ان کو پیس کر رکھ دیں۔ ان کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے، جنہوں نے مسلمانوں کی سرزمین پہ قبضہ بھی کر رکھا ہے اور مسلمانوں پہ ظلم بھی ڈال رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ان حکمرانوں کو ہدایت فرمائے، ہمارے ان جرنیلوں کو راستہ دکھائیں۔ یہ جرنیل جو عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ اپنے عیش و عشرت میں خلل نہیں ڈال سکتے، اور یہ ان کی سوچ یہی ہے کہ اگر ہم اسرائیل کا ساتھ دیں گے، فلسطین کا ساتھ دیں گے تو امریکہ ناراض ہوگا۔ اللہ کی ناراضگی کی کوئی پرواہ ان کو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا راستہ دکھائے، اگر ان کی قسمت میں، تقدیر میں سیدھا راستہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے نجات دلا دے، ہمیں توفیق دے دے کہ ہم اپنے اقتدار اور اختیار ان باہمت لوگوں کے حوالے کر دیں جو اللہ کے حکم کے مطابق اپنا نظام چلانے کے لیے بھی تیار ہوں، اور مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے کشمیر ہو یا فلسطین یا دنیا کا کوئی اور خطہ پہنچنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالی ہماری دنیا قرآن و سنت سے مزین کرے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔